بھائی ایک ذات ہے جو سننے کے لیے کانوں کی محتاج نہیں، جو دیکھنے کے لیے آنکھ کی محتاج نہیں. اس نے انسانوں کو بنایا، کسی کے آنکھ لگائی، کسی کے کان لگائے، کسی کو زبان دی، مختلف. لیکن اس نے بتا دیا بکل خلق علیم، میں ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہوں. اور یہ جو دوسری جگہوں پہ ہمیں مخلوق نہیں مل رہی، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ پانی نہیں ہے وہاں. سائنسدان کہتے ہیں ایکچولی پانی چونکہ زمین پر ہے تو حیات پانی کے بغیر ممکن نہیں ہے. بھائی آپ اگر زمینی مخلوق کو دیکھتے، سمندر کی مخلوق کو نہ دیکھتے، تو آپ کہتے کہ حیات ہوا کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور اگر زمینی کو نہ دیکھتے، صرف پانی کی مخلوق کو دیکھتے، تو آپ کہتے پانی سے باہر آ کر حیات ممکن. بولتے کیوں نہیں ہے. یہ تو آپ بولتے رہتے ہو. باقی پانی جہاں نہیں ہے وہاں زندگی اس لیے نہیں ہے کہ اللہ محتاج ہے یا فطرت میں ایسا پاسبل ہی نہیں ہے. نہ اس کا جواب بھی اللہ نے دیا ہے. اللہ کہتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، میں نے پانی سے ہر جاندار کو پیدا کیا ہے. کیا مطلب؟ بھائی میں اگر پانی کے بغیر پیدا کرنا چاہتا، پانی کے بغیر پیدا کر دے، لیکن میں نے ارادہ ہی نہیں کیا پانی کے بغیر کسی جاندار کو پیدا کرنے کا. تو مخلوق میں نے پانی سے پیدا کی ہے. مخلوق سے مراد مادی مخلوق ہے، جنات اور فرشتے اس میں داخل نہیں ہیں. مادی مخلوق اللہ نے کس سے پیدا کی ہے؟ پانی سے. پانی میں مختلف رنگ بھر دیے، پانی کو ایک پروسیس سے گزارا، انسان بن گیا. پانی کو دوسرے پروسیس سے گزارا، شیر چیتے بن گئے. پانی کو تیسرے پروسیس سے گزارا، مچھلیاں بن گئی. چوتھے پروسیس سے گزارا، پرندے بن گئے. پرندوں کی 20 قسم. ایک پرندے کو جب آپ دیکھتے ہیں نا، تو سائنسدان کہتے ہیں یہ والے پرندے کی چونچ ایکچولی لمبی ہے، اور وہ لمبی ہونے کی وجہ سے یہ اس طرح سے کھاتا ہے. اللہ نے کرف چونچ والے پیدا کر دیے. سمجھ رہے ہو؟ اللہ نے کون سے پیدا کر دیے؟ کرف چونچ والے. اب بتا، اس کی تو لمبی چونچ نہیں ہے. ایکچولی اس کی جو کرف چونچ ہے، یعنی ہر پرندے کو جو چونچ دی گئی ہے نا، وہ بھی اس کی باڈی کے حساب سے دی گئی ہے. آپ کرف چونچ والے کی چونچ لمبی کر دیں، شاید مر جائے. وہ لمبی چونچ والے کی گھما دیں تو وہ کیا ہوگا؟ مر جائے گا. میں نے ایک دفعہ ڈاکومنٹری دیکھی اس کی، بھیڑیے کی. بھیڑیے بھی بڑی فلم ہے بھائی. ہم اس کو سمجھتے ہیں ایسے ہی مخلوق ہے. نہ اس کا پورا خاندان ہوتا ہے بھیڑیے کا. آپ اس پہ جو بی بی سی کی ڈاکومنٹریز دیکھا کریں، بی بی سی کی ڈاکومنٹریز بڑی خاندانی ہوتی ہیں، بہت محنت کر کے وہ ڈاکومنٹریز بناتے ہیں. یہ جو بھیڑیا ہے نا، وولف، یہ ایک عجیب مخلوق ہے اللہ کی. کس طرح سے یہ پریوار بناتے ہیں، خاندان بناتے ہیں. آج گوروں کا خاندانی سسٹم تباہ ہو گیا، وہ ایوالو نہیں ہو رہے، کیونکہ اللہ نے ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا. تمہیں پیغمبر سمجھائیں گے، پیغمبروں کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرو گے، تمہارا فیملی سسٹم تباہ. جانوروں کا تباہ نہیں ہوا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ کیا بات ہے کہ وہ خود بخود ہو گئے؟ بھائی خود نہیں ہوئے، وہ اللہ نے ان کو یہ نظام دیا ہے جس سے وہ تبدیل نہیں ہو سکتے. بھیڑیوں کا پورا ایک خاندانی نظام ہے. کیسے بھیڑیا جوان ہوتا ہے، اس کے بعد جب زیادہ بھیڑی ہوتے ہیں تو وہ ہجرت کر کے جانا پڑتا ہے. بھائی علاقے میں 2 وڈیرے نہیں ہو سکتے، نکل پتلی گلی سے. پھر وڈیرا کہہ رہا ہوں، جو بھیڑیا ہے نا، جو وڈیرا ہوتا ہے، ایک کو جو جگہ خالی کرنی پڑتی ہے، وہ جاتا ہے علاقہ چھوڑ کر کے میں دوسرا خاندان بساؤں گا. میں اس کے لیے 2-2 ہزار کلومیٹر سفر بھی کرتا ہے. وہ سمجھتے ہو؟ جنگلوں کو عبور کرے گا اور ٹف لائف گزارے گا وہ، اور بھوک سے نڈھال بھی ہوگا، لیکن وہ دوسرا خاندان تلاش کر رہا ہوتا ہے کہ اب یہ علاقہ، کیونکہ امیر ایک ہی ہوتا ہے. سمجھتے ہو؟ اور اس دوران کیا ہوتا ہے، بعض پرندے اس کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہوائی بات نہیں ہے، آپ ڈاکومنٹریز دیکھیں جو ریلائبل ہے، پھینکو انہیں نہ بنائی ہو. دکھایا گیا ہے کہ ایک کوا جو ہے نا، کوا بھیڑیا برف میں ہے، برفانی کوا کائیں کرتا ہوا بھیڑیے کو شکار کے پاس لے گیا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ کیونکہ کوا بھی برف میں بھوکا بیٹھا ہوا تھا. اس نے جب بھیڑیے کو دیکھا، کوے کے مائنڈ میں یہ آیا کہ یہ کچھ کھائے گا تو بچاوا میں کھاؤں گا. تو کائیں کرتا ہوا ایک جگہ لے گیا، اور بھیڑیا بھی اس کوے کے پیچھے جا رہا ہے. بھیڑیے کو کس نے سکھایا بھائی؟ کیا یہ آٹومیٹیکلی کہ کوا تجھے بتائے گا کہ کہاں کیا پڑا ہوا ہے؟ اور کوا 1.5 ہوشیار، 1.5 ہوشیار، وہ جا کے خرگوش کے بل دکھا رہا ہے اس کو. صحیح ہے نا؟ یہاں خرگوش پائے جاتے. بالآخر بھیڑیے نے کھایا، اور وفا کیسی کی ہے، کچھ کوے کے لیے بھی چھوڑ دیا کہ تو نے مجھے گائیڈ کیا ہے. تربیت کے بغیر انسانوں میں یہ کوالٹی آتی ہے؟
اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اس پوری مخلوق کا آپس میں کیا ہے. یہ کائنات کا جو نظام ہے نا, یہ کوئی اکیلا نہیں سنبھال رہا. اللہ نے اس مخلوق کا آپس میں ایک ریلیشن رکھا ہے. سب مل جل کے اس زمین کو سنبھال رہے ہیں, سب مل جل کے اس زمین کو چلا رہے ہیں. یہ خود بخود ایسا ریلیشن ہو نہیں سکتا. ایک انگریز نے لکھا ہے کہ اگر یہ جنگل کے سارے درندے مر جائیں نا, ہم شیروں کو بھی مار دیں, بھیڑیوں کو بھی مار دیں, تو جنگل میں جو گرینری ہے نا یہ ختم ہو جائے گی. جنگل نہیں رہیں گے. وجہ کیا ہے؟ ہرن اور یہ جو دوسرے باراسنگا, ان کی نسل اتنی بڑھے گی, یہ کھا کے پورے جنگل کو چٹ کر جائیں گے اور پھر خود بھی بھوکے مر جائیں گے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے درندے بھی پیدا کیے کہ بھائی تمہاری گروتھ اتنی بڑھے گی, اس سے زیادہ یہ شیر بڑھنے نہیں دے گا. صحیح ہے نا, شیر بڑھنے نہیں دے گا اس سے زیادہ. ہر چیز میں ایک مینجمنٹ ہے. تبھی اللہ نے قرآن میں کہا ذالک تقدیر العزیز العلیم, یہ اس بادشاہ کی مینجمنٹ ہے جو زبردست طاقتور بھی ہے اور جس کے پاس علم بھی ہے. تو میں بیان کہاں سے لے کے چلا تھا, یہ ہم کدھر کو نکل لیے؟ ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ سورہ دہر میں کیا کہتے ہیں کہ انا خلقنا الانسان, ہم نے انسان کو بنایا اور اس کو سنتا دیکھتا بنایا. کیوں؟ ہم اس کو آزمانا چاہتے ہیں کہ ان تمام چیزوں میں غور و فکر کر کے وہ اللہ پہ ایمان لاتا ہے یا نہیں لاتا, اللہ کی ایمان کے چلتا ہے یا نہیں چلتا. تو ہم ڈاکٹر ہوں, انجینئر ہوں, سائنسدان ہوں, مزدور ہوں, ٹماٹر والے ہوں, یہ ہمارے مختلف شعبے ہیں. لیکن ہمارا جو جس پروجیکٹ کو دے کر اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا, وہ پروجیکٹ کیا ہے کہ کون اما شاکرن و اما کفورا, کون اللہ کے حکام پہ چلتا ہے, کون نہیں چلتا. تو اللہ کی نظر میں اگر کسی کی ویلیو ہوگی, وہ ڈاکٹر, انجینئر, سائنٹسٹ بننے سے, چاند پہ قدم رکھنے سے بھی نہیں ہوگی. اللہ کی نظر میں اس سے ہوگی کہ یہ میرے آرڈر کو فوکس کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اب اس پہ ہمارا سیکولر لبرل طبقہ بہت غصہ آتا ہے اس کو, یار یہ کہ اتنے بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہوئے, اتنے بڑے بڑے ڈاکٹرز پیدا ہوئے, یہ مولویوں نے ٹماٹر والے کو اور ڈاکٹر کو کیا کر دیا برابر. صحیح ہے نا. اسلام کیا کہتا ہے, ایک ٹماٹر والا جو اللہ کے حکم کو فالو کرتا ہے اس کا مقام بلند, اور ایک سائنٹسٹ جو چاند پہ پہنچ گیا اللہ کے حکم کو فالو نہیں کرتا اس کا مقام نیچے. مذہب کی یہی تعلیمات ہے نا. ایک ایمان والا کافر کے برابر نہیں ہو سکتا, ایمان والے کا درجہ زیادہ, کافر کا درجہ کم. تو وجہ کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں یار یہ کیسی بات کر رہے ہیں, یار کیسی بات کر رہے ہیں, ایمان, تقوی, للہیت یہ زیادہ ہے, اور وہ اتنے بڑے 22 گریڈ کے آفیسرز, ان کو 2 ٹکے کا نہیں چھوڑا مفتی صاحب نے. بھائی بات یہ ہے کہ آپ جس پیمانے سے ناپ رہے ہو نا, وہ پیمانہ ہی غلط ہے. وہ آپ کا اخپل پیمانہ ہے. وہ کیا ہے؟ ہر شخص کا دوسرے کو ناپنے کا پیمانہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے.